بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کل کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ امراللہ صالح کے گھر سے بڑے لیول میں کرنسی اور سونا برآمد کیا گیا ہے۔ آج اس سے بھی بڑی 3 خبریں ہیں ہمارے پاس امراللہ صالح اور بھارت کے حوالے سے۔ بھارت کے تو جاسوسوں کو بھی پکڑ لیا ہے طالبان نے، اور بھارت نے اپنے لیے بہت بڑا گڈھا کھود دیا ہے۔ تو ڈیٹیلز آپ کو بتاتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سچ ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں افغانستان کے سابق نائب صدر امراللہ صالح کی، جو افغان حکومت کا وہ اہم رکن ہے جو سب سے پہلے بھاگا، لیکن بھگوڑا وہ غنی کو کہتا رہا، امریکہ کو کہتا رہا، جو افغانستان میں گھس نہیں سکتا تھا اور کہتا تھا پاکستان کو گھس کر ماریں گے، جس کی فوج ہر روز سرنڈر کرتی تھی، لیکن وہ پاکستانی فوج کو بزدل فوج کہتا تھا، اور ساتھ یہ بھی مانتا تھا کہ طالبان کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ وہ ہمیں مار رہے ہیں، ہمیں تو پاکستان مار رہا ہے۔ کل کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا کہ جو غنی کو چور کہتا تھا وہ خود سب سے بڑا چور نکلا ہے، اور طالبان نے اس کے گھر پر چھاپا مارا ہے اور وہاں سے 65 لاکھ امریکی ڈالر یعنی 100 کروڑ روپے اور 12 گولڈ بار نکلے ہیں، یعنی 12 سونے کی اینٹیں، اور یہ صرف وہ رقم ہے جس کو غیر ضروری سمجھ کر امراللہ صالح چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ تو آپ اندازہ کریں کہ اس کے پاس کتنا لوٹا ہوا پیسہ ہوگا۔ جیسے آپ اپنا گھر چھوڑ کر جا رہے ہوں اور آپ سوچیں کہ اب جا کر الماری سے کون 50 روپے کا نوٹ نکالے، کون 20 روپے کا نوٹ نکالے، چلو اسے چھوڑ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے گھر سے کئی شراب کی بوتلیں بھی نکلی۔ یہ ساری بات تو ہم آپ کو کل بتا چکے تھے۔ اس کے بعد آج کیا ہوا؟ امراللہ صالح ہمیشہ کی طرح شرمندہ نہیں ہوا۔ جو بھاگ کر بھی دھمکیاں دیں، بھاگ کر بھی ہیرو بنتا رہے، یہ وہی امراللہ صالح ہے۔ شرمندہ ہونے کی بجائے وہ طالبان سے کہہ رہا ہے کہ میرا پیسہ مجھے واپس کرو، کیونکہ مجھے سفری اخراجات پر بہت پیسہ خرچ کرنا پڑ رہا ہے۔ کمال ہے ڈھٹائی کی۔ افغان طالبان اس پیسے کو افغانستان کے خزانے میں جمع کرا چکے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ یہ پیسہ افغانیوں سے لوٹا گیا ہے، اس پر افغانیوں کا حق ہے۔ اب اگلی خبر آپ کو بتاتے ہیں، اور وہ اس سے بھی بڑی ہے۔ پنجشیر میں طالبان قبضہ کر چکے ہیں، اور وہاں پر انہوں نے شمالی اتحاد کے ٹھکانوں پر چھاپے مارے ہیں، اور وہاں سے اتنا اسلحہ نکلا ہے جتنا ایک ملک کی فوج کے پاس ہوتا ہے۔ اسی لیے تو اتنا گھمنڈ تھا، اسی لیے تو امریکہ اور بھارت اس انتظار میں تھے کہ پنجشیر سیکیور ہو جائے اور یہ پنجشیر کو سیف زون کہہ دیں، اور پنجشیر میں ایک حکومت بنے جنہیں امریکہ بھی تسلیم کرے، بھارت بھی تسلیم کرے، بھارت پھر سے وہاں پر جا کر بیٹھ جائے۔ یہ پوری پلاننگ کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے افغانستان کے اندر ایک اور افغانستان بنانا تھا اور اسے سیف زون کہنا تھا، اور پھر امراللہ صالح اور احمد مسعود کی طرف سے جو حکومت بنائی جاتی، تمام ممالک اس حکومت کو تسلیم کر لیتے، اور باقی جتنا بھی افغانستان ہے اسے کہا جاتا کہ یہاں پر دہشت گردوں کا یعنی طالبان کا قبضہ ہے۔ اور ایران کا بھی یہی خواب تھا، اور آپ نے دیکھا کہ پنجشیر فتح ہونے کے بعد سب سے زیادہ آگ لگی ایران کو اور بھارت کو۔ اب سوال یہ ہے کہ اتنا اسلحہ پنجشیر میں آیا کہاں سے؟ کیا تاجکستان نے دیا؟ بالکل ہو سکتا ہے۔ ایران نے دیا؟ اس سے بھی زیادہ چانسز ہیں، اور بھارت نے دیا؟ اس سے بھی زیادہ چانسز ہیں۔ یہ جو کہتے ہیں کہ بیرونی مداخلت ہو رہی ہے، یہ اصل میں کر رہے تھے بیرونی مداخلت، لیکن پھر بھی ایک ملک جتنا اسلحہ۔ طالبان نے انکشاف کیا ہے کہ جب امراللہ صالح حکومت کا حصہ تھا اور وزیر دفاع جو اس کے انڈر میں ہوتا تھا، امراللہ صالح افغانستان کے وزیر دفاع کو کہہ کر افغان فورسز کو ملنے والے اسلحے کو پنجشیر پہنچایا کرتا تھا۔ یعنی امریکہ جو افغان فورسز کے لیے اسلحہ دیتا تھا، اس میں سے بڑا حصہ پنجشیر پہنچا دیا جاتا تھا، اور اب امریکہ رو رہا ہے کہ ہم نے اتنا پیسہ بھی لگایا ہے، افغان فورسز ہار کیسے گئی؟ یہاں لگتا تھا آپ کا پیسہ۔ اب سازشیوں کی بات ہو رہی ہے تو جہاں امراللہ صالح وہاں بھارت بھی ہے۔ صوبہ ہرات میں طالبان سے 3 ٹینک چرانے کی کوشش کی گئی، اور یہ کوشش کس نے کی؟ 3 بھارتی جاسوسوں نے، جنہیں افغان طالبان نے پکڑ لیا ہے۔ بھارت نے ان کو ٹاسک دیا تھا کہ کچھ بھی کر کر آپ نے افغان طالبان سے بڑے لیول کا اسلحہ چرانا ہے، اور پھر یہ چیخ چیخ کر دنیا کو بتائیں گے کہ یہ ہیں طالبان، یہ تو پاکستان کی مدد کی وجہ سے اور افغان فورسز لڑی نہیں، اس وجہ سے انہوں نے فتح کر لی ہے، ورنہ ان کی تو کوئی اوقات نہیں ہے، آپ ایسے ہی ڈر رہے ہیں۔
देखें हमारे 3 बंदों ने कितने आराम से उनसे टैंक चुरा लिया और उन्हें पता भी नहीं चला। तो तालिबान ने इन 3 जासूसों को पकड़कर भारत के एक और वार को बुरी तरह से नाकाम कर दिया है और भारत ने अपने लिए एक और गड्ढा खोद दिया है। अब भारत और अमरुल्लाह साले की बात हो रही है तो एक और खबर भी आपको दे देते हैं। आपने सुना होगा कि अफ़गानिस्तान में तालिबान के ख़िलाफ़ कुछ औरतें एहतजाज कर रही हैं कि हमें आज़ादी चाहिए और बाकायदा तौर पर अफ़गान तालिबान को प्रोवोक करती हैं ताकि वो कुछ करें और ये दुनिया को दिखा सकें कि देखें तालिबान औरतों पर जुल्म कर रहे हैं। आज तालिबान ने कुछ औरतों को पकड़ा है और जब उनका बुर्का उनका नकाब हटाकर देखा गया तो वो असल में मर्द थे जो पेड एहतजाज कर रहे थे तालिबान को बदनाम करने के लिए, क्योंकि औरतें इनको इतनी मिल नहीं रहीं। औरतों के बारे में कल डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा कि जब हमने वहाँ की ख़वातीन से पूछा तो उन्होंने कहा कि हमारी मर्जी है, हम अपनी खुशी से ये लिबास पहन रहे हैं, आपको क्या तकलीफ है। तो इनको असल औरतें मिल नहीं रहीं तो अब ये मर्दों को बुर्के पहनाकर ये ड्रामा खेल रहे हैं। नाजरीन, आपकी सबके बारे में क्या राय है, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करते रहें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी को सब्सक्राइब करें, सच टीवी फैमिली का हिस्सा बने और हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेजेस पहुंचते रहें।